ایران اور عراق میں پچھلے 20 سالوں سے اتنی بارشیں نہیں ہوئیں جتنی پچھلے 20 دنوں میں ہوئی ہیں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے برادر مسلم ممالک میں جہاں ایئر ڈیفنس سسٹم لگائے ہوئے تھے امریکہ اور ناجائز ریاست نے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ ویڈر کنٹرول رڈارز بھی لگائے ہوئے تھے، سیکرٹ کلاؤڈ سیڈنگ سینٹرز لگائے ہوئے تھے. وہ اس کے ذریعے کلائمیٹ کو کنٹرول کرتے تھے عراق میں اور ایران میں اور ترکیہ کے کچھ علاقوں میں. اور ریڈار جو ہے وہ کلاؤڈز میں کیمیکل کا چھڑکاؤ کرتا تھا تاکہ بادلوں میں نمی نہ رہے. اس وجہ سے ایران کے اور عراق کے کئی صوبے ایسے ہیں جو خشک سالی کا شکار تھے، ڈیمز میں پانی کوئی نہیں تھا اور زمینیں بنجر ہو چکی تھیں، اناج نہیں اگتا تھا. اور اب یہ حال ہے کہ لوگ جہاں پانی کے ایک ایک قطرے کو ترستے تھے، وہاں ایران کا صوبہ آذربائیجان جو ہے اس کے ستارہ ڈیمز جو خشک تھے وہ مکمل طور پہ بھر چکے ہیں. عراق کا جو سب سے بڑا ڈیم ہے وہ مکمل طور پہ بھر چکا ہے. اور اب جو ہے وہ زمینیں بھی آباد ہونا شروع ہو گئی ہیں اور دنیا کو ایک چیز سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ وہ بدبخت ہیں جو لوگوں کا پانی کنٹرول کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو بھوک پیاس سے مارنا چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ عراق اور ایران وہ قومیں تھیں جنہوں نے سرنڈر کرنے سے انکار کیا تھا. ان کے لوگوں نے سرنڈر کرنے سے انکار کیا تھا. انہوں نے وقت کے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا تھا. تو جو بیعت نہیں کرے گا اس کے لیے پانی 1400 سال پہلے بھی روکا تھا اور 1400 سال بعد بھی روکا گیا ہے. اس بات کو احمد النژاد جو ان کا سابق پرائم منسٹر تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، وہ اس دور میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں بارشیں جو نہیں ہو رہی یہ امریکہ کی کارستانیاں ہیں. لوگ کہتے تھے یہ کیا بات ہے، یہ تو قدرت کا نظام ہے. تو پھر سمجھ آئی ڈاکٹر اسرار کی تقریریں سن کے کہ جو کہتے تھے دجال جو ہے وہ بارش برسایا کرے گا اور روکا کرے گا، تو سمجھ آئی کہ وہ یہی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں. آج دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ دنیا میں جو لوگ ہائیجین کا شکار ہیں، ان ہائیجینک کھانے کا شکار ہیں، لوگ جو خشک سالی کا شکار ہیں، لوگ جو بھوک مری کا شکار ہیں، اس کے پیچھے وہی شیطانی قوتیں، وہ ڈیپ سٹیٹس ہیں. ان کو شکست دینا ہوگا آپ لوگوں کو.